باتیں آج خدا کے کلام میں سے ڈلیور کرنے کو ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ہدیجات جو ہے چرچ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت ہدیجات کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جہاں پر جگہ لی ہے اور 7 لاکھ ہم نے ان کو پے کر دی ہیں، اور ابھی جو ہے 25 لاکھ ہم نے پے کرنے ہیں۔ تو اس سال کے اندر آپ سب سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے کارڈ، اپنے ہدیجات جو ہے وہ اپنی 10% ٹائپ اپنی خداوند کے حضوری میں لائیے۔ اور جو لوگ آسم گوڈ ٹی وی اور ڈیوائن ورلڈ ٹی وی، اے جی ٹی وی اور DWTV کے اندر ہماری جو ہے وہ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں اور آج کے سرمن کو وہ سن رہے ہیں، ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ پلیز جو ہے اگر وہ اپنے ہدیجات دینا چاہتے ہیں، اپنے جو ٹائپ دینا چاہتے ہیں یا دعا کروانا چاہتے ہیں، تو اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر آ رہا ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جیز کیش ایزی پیسہ بھی اس کا نمبر چل رہا ہے۔ تو آپ اپنے ہدیجات، اپنی ٹائپ، اپنا 10% جو ہے وہ اس نمبروں پہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر ہمارا جو نمبر ہے اس پر آپ اپنی درخواست دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے، اور وائٹ تھرون سفید تک، اور اس کا آج کا جو سرمن ہوگا، لعنت کی اولاد اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، accused bled their judgment not sleep، یعنی لعنت کی اولاد ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دوسرا پطرس، دوسرا باب، اس کی پہلی آیت، پہلی 3 آیتیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ اور اسی دوسرے باب کی 14ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھسلاتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہے۔ اور ایک اور ریفرنس میرے ساتھ نکالیے، دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت، اسی چیپٹر کی 20ویں آیت۔ اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ شکریہ، سب بیٹھ جائیے۔ ہلیلویا۔ آئیے ہم روح القدس کو زوردار تعلیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو وائٹ تھرون کی سیریل میں سے سفید تخت میں سے خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، یوحنا عارف مکاشفہ 20 باب کے اندر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سفید تخت دیکھا، وائٹ تھرون، اس کے اوپر دانیل کہتا ہے قدیم الجام آ کر بیٹھ گیا، یعنی خدا کا بیٹا آ کر بیٹھ گیا، اور لکھا ہے زمین آسمان اس کے سامنے سے بھاگ گئے، لکھا ہے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگ اس تخت کے سامنے لکھا ہے حاضر ہوئے، اور لکھا ہے کتابیں کھولی گئی، اور لکھا ہے کتاب حیات کھولی گئی، اور جس شخص کا نام کتاب حیات میں نہیں ملا، لکھا ہے ان کو گندک کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے خدا بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کرے گا۔ بکریاں وہ ہیں جو شریر لوگ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، اور ایماندار بلیور وہ ہیں، بھیڑے وہ ہیں جو مقدس لوگ ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر رکھا ہے۔ تو خدا کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو ازل سے تمہارے لیے بادشاہی تیار کی گئی ہے اس میں چلے جاؤ۔ تو آج جو میں سمجھ دینے جا رہا ہوں، وائٹ تھرون کے اندر جو ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی تمام دنیا کی، تو ابدی عدالت ہوگی، مگر آج کا جو سرمن ہوگا
وہ جزوی ججمنٹ کے تعلق سے جو آج دنیا کے اندر ہو رہی ہے وقتی طور پر ہوتی ہے، تو جزوی طور پر ججمنٹ کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر پطرس اس کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے لعنت کی اولاد ہے اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ وہ کہتا ہے لعنت کی اولاد وہ ہے جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور پھر دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی نجات کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے، پھر وہ واپس بیک سائڈر ہوتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا وہ لعنت کی اولاد ہے۔ دیکھیں کہ ایماندار نے یسوع مسیح کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، راست بازی کو پورا کیا، پھر وہ اگر دنیا کے اندر جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو کہا گیا لعنت کی اولاد، اکیوز بلڈ، یعنی یہ جانوروں کی نیچر کے تعلق سے لفظ استعمال ہوا ہے، جانوروں کی نیچر، یعنی جس طرح ایک سانپ، سنیے، اگر سانپ جب انڈوں پر بیٹھتا ہے تو سپولے پیدا ہوتے ہیں، سپولے پیدا ہوں گے، سانپ کے بچے جو پیدا ہوں گے جب سانپ انڈوں پر بیٹھے گا تو سپولے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر جو لوگ مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ بھی بائبل اسے کہتی ہے لعنت کی اولاد۔ پطرس اسے کہتے ہیں وہ اکیوز بلڈ ہے، یعنی وہ لعنت کے فرزند ہے، لعنت کی اولاد ہے، لیکن ان کی ہلاکت سوتی نہیں، یعنی وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کو کوئی چارہ نہیں کہ وہ بچ سکے، یعنی ان کی ہلاکت سوتی نہیں، ان کی ہلاکت جاگتی رہتی ہے کہ کب کوئی گناہ کرے، کب کوئی مسیح کو چھوڑے، ان کی ہلاکت ان کو لے ڈوبتی ہے۔ وہ لعنت کی اولاد ہے جنہوں نے مسیح کو چھوڑ دیا، نجات کا مزہ چکھ لیا اور دوبارہ واپس جاتا ہے، بیک سائڈر ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے، پطرس کہتا ہے وہ لعنت کی اولاد ہے، ان کی ہلاکت بولیے کیا ہے؟ سوتی نہیں۔ آج کا مضمون جو ہے ان کی ہلاکت سوتی نہیں، وہ لعنت کی اولاد ہے۔ تو پطرس اس خط کے اندر کہتا ہے کہ امت کے اندر جھوٹے نبی بھی آئے، تو جھوٹے نبی جو ہیں یہ بھی لعنت کی اولاد، یاد رکھیے۔ جھوٹے نبی سے یہ نہیں مراد کہ کوئی یہوہ کی پرستش نہیں کرتا تو وہ جھوٹے نبی وہ ہوتے ہیں، وہ اس دور کے اندر پرانے احکامات کے اندر لیکن فالس ٹیچنگ کرنے والے جھوٹے نبی تھے۔ اب دیکھیے یرمیا جو سچا نبی تھا، خدا سے فریش کلام لیتا اور کلیسیا کو بیان کرتا، تو جو جھوٹے نبی تھے وہ اپنے پاس سے تعلیم دیتے۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ جھوٹے نبی اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں، نہ کوئی کہے گا، نہ کوئی اقرار کرے گا، مگر ان کی تعلیم سے آپ جج کر لیں گے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں، وہ جھوٹے پروفیٹ ہیں، فالس ٹیچر ہیں۔ یعنی ایک ایماندار بلیور آپ کو بلیور بھی نظر آئے، مگر اس کی تعلیم سے، اس کے کلام دینے سے، ان کی باتوں سے، ایجوکیشن سے آپ جان لیں گے کہ وہ خود سے نہیں کہے گا میں جھوٹا نبی، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، مگر تعلیم سے تعلیم ظاہر کر دے گی کہ وہ کیا ہے، وہ لعنت کی اولاد ہے، وہ کیا ہے، جھوٹے نبی ہے، فالس پروفٹ ہے، جھوٹی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آج تو بھائی جھوٹی تعلیم دنیا کے اندر بہت عروج کے اوپر ہے۔ آج کے دور کے اندر تو لوگ نہیں جانتے جھوٹے، ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، مگر وہ کلیسیا میں جب تک نہیں آئے گا کیسے پتا چلے گا؟ مگر آج کے ایڈوانس دور کے اندر جب وہ چینل کے اوپر آئے گا، کوئی کلام سنائے گا جہاں پر، تو آپ دیکھیے کہ جب وہ میڈیا میں آئے گا، کلام سنائے گا، چینل کے اوپر کلام سنائے گا، تو اس کی ٹیچنگ سے پتا چل جائے گا ہمیں کہ یہ جھوٹی تعلیم دے رہا ہے۔ ویسے نہیں پکڑا جائے گا، کوئی جب تک کلیسیا میں نہیں آئے گا۔ تو کچھ لوگ جن کو پتا ہمارے پاس علم نہیں، تعلیم نہیں ہے، وہ جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، من گھڑت کہانیوں کے جیسے گمراہ کر دیتے ہیں کلیسیا کو۔ بھائیو، دنیا کے اندر وہ کلام نہیں کرتے، وہ دنیا کی کہانیاں سنائیں گے، سٹوریاں سنائیں گے، یا تو اپنی ہی کہانیاں سناتے رہیں گے۔ تو آپ جج کر لیجئے کہ وہ جھوٹا پروفٹ ہے، جھوٹا نبی ہے۔ سچا نبی کلام سنائے گا آپ کو، جو سچا ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا۔ تو اس دور کے اندر بنی اسرائیل کے اندر لکھا، پرانے احکامات کے اندر لکھا ہے یرمیا سچا نبی تھا، اور وہاں پر جو کاہن تھے، جو حالانکہ وہاں پر ہی تھے، ہیکل کے اندر تھے، کاہن موجود تھے، مگر وہ جھوٹی نبوت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جھوٹی نبوت کرتے۔ یرمیا نے کہا، کیونکہ جھوٹے نبی تھے، وہ کہتے تھے بھائی دنیا کے اندر بھی عیاشی کرو اور خدا کے ساتھ بھی چلو، یہوہ کی بھی پرستش کرو، دنیا کے بھی کام کرتے چلے جاؤ اور خدا کے ساتھ بھی چلتے چلے جاؤ۔ تو پھر یہ یرمیا سے خدا نے کلام کیا، اسے کہا یہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، یہ ڈبل پالیسی کر چلتے ہیں، لہذا یہ 70 سال تک غلامی کے اندر چلے جائیں گے،
یہ قوم 70 سال تک غلامی تک جائے گی. ان کو بتا دے توبہ کرو گے معاف کر دوں گا, اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے اندر چلے جاؤ گے, یعنی غلامی کے اندر چلے جاؤ گے, دشمن کے ہاتھوں چڑھ جاؤ گے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے یرمیہ نے آ کر قوم کو بتا دیا کہ 70 سال کی غلامی کے اندر چلے جاؤ گے تم, کیونکہ تم گناہ کرتے ہو, خدا سے دور ہو. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ جھوٹے جو پروفٹ تھے, حالانکہ وہاں یہوہ کی پرستش کرنے والے تھے, مگر وہ کہتے تھے نہیں. ایک پروفٹ اٹھا وہاں سے جھوٹا نبی, وہ کہتا کہ 2 سال ہی غلامی میں جاؤ گے, 70 سال تک نہیں جاؤ گے. اب دیکھو ساتھ ہی جھوٹا نبی کھڑا ہوا, اور لوگ 2 سال والے کی زیادہ مانیں گے, وہ کہیں گے یہ یرمیہ جھوٹا. لکھا ہے کہ پھر خدا نے یرمیہ کو جوا ڈالنے کے لیے کہا, لکڑی کا جوا لکھا, اس نے آ کر اس جوئے کو بھی یرمیہ کا توڑ دیا. پھر خدا نے کہا کہ اب لوٹے کا یہ پیر تاکہ کوئی توڑ نہ سکے. یعنی اس سے مراد کیا, سچا نبی کہہ رہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے. تو آج بھی دنیا کے اندر جب چینل کے اوپر ہماری تعلیم جاری ہوتی ہے تو بے شمار ہمیں کالز آتی ہیں, فون آتی ہیں, اور غیر قومیں بھی کرتی ہیں. آپ جانیں وہ گوگل پر جب سرچ کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, تو مجھے کال آئی پچھلے دنوں کے اندر, تو میں نے ان کو گائیڈ کیا. دیکھیے یہ چینل کی وجہ سے لوگ جہاں پہ ہم تعلیم نہیں دے سکتے باہر کے ملکوں میں یا اور قوموں کے اندر, آپ دیکھیں کہ وہاں پر تعلیم جاری ہے. ہاللیلویا, خداوند کے جلال کی زور سے تعلیم جا سکتے ہیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا ہاللیلویا. تو بڑی کوشچن کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر وہ ہم سے بات کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم بات نہیں کرتے, مگر آپ دیکھیں کہ کلام وہاں پہنچ رہا ہے جہاں پر ضرورت ہے. ہاللیلویا, خدا وہاں پہنچا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ بھی تعلیم دے رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی تعلیم دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں ریفرنس کے ساتھ بول رہا ہوں, میں ریفرنس کے ساتھ 3 ریفرنس دیے ہیں. تو اگر وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر تو سچے نبی ہیں, سچے خدا کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ریفرنس تو نہیں دے رہے, ایک ہی آیت پکڑتے ہیں شروع ہو جائے. تو بھیا ریفرنس کے ساتھ چلیں گے تو یہ سچی تعلیم. ہاللیلویا. تو ریفرنس دیے جائیں بائبل میں سے, بائبل سے گائیڈ کیا جائے. اور آج کی دنیا کے اندر بے شمار ایسے آپ کو جب چینل کے ذریعے آئیں گے, کلام سنائیں گے, تو آج کوئی خادم ہے سچا نبی ہے تو آئے خدا کے کلام کو سنائے, لوگ سنیں میسج کو, تعلیم کو سنیں, تو وہ پہچانا جائے گا. فوراً لوگ پہچانیں گے یہ سچا نبی ہے, سچا خدا کا خادم ہے, یہ جھوٹا خادم ہے. لہذا یہاں پر پترس کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ امت کے اندر جھوٹے نبی بھی آئیں گے, لہذا وہ لعنت کی اولاد ہے. کیا ہے وہ, ان کی ہلاکت سوتی نہیں ہے. لہذا یرمیہ کے بارے میں لکھا وہ سچا نبی تھا, اور خداوند کی کلام میں لکھا وہ دلیری سے خدا کا کلام سناتا تھا. حالانکہ اسے پکڑ کر انہوں نے قید بھی کر دیا, پھر چھوڑ بھی دیا, انہوں نے بیڑیاں بھی ڈال دی, مگر سچا خادم تھا. دکھوں میں پڑتے ہیں مگر خداوند کے کام, خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. لہذا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے جو جھوٹی پروفیٹ کرتے ہیں, جھوٹی تعلیم دیتے ہیں, جھوٹے نبی ہیں. اس لیے بھائیو ہمارے یہاں پر آپ کو یہاں پہ اسٹیج کے اوپر آپ کو ہر اتوار کو نیا خادم آتے ہوئے نظر نہیں آتا. کیوں, وجہ کیوں؟ ہم ایسا نہیں کرتے کہ خادموں کو بلا بلا کے ہاتھ پہناتے ہیں ہر دیوار کو, کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اگر کوئی جھوٹی تعلیم یہاں پھیلا گیا تو بھائیو وہ تو کہاں پہ کہاں چلا جائے. یہاں تو بھائی کوئی دعا کا بھی ہم بڑا دھیان کرتے ہیں, کوئی دعا کرنے والا بھی ایسا ہے, کوئی غلط لفظ تو نہیں بول رہا. یہ دیکھیے کس قدر اہم باتیں ہیں. لہٰذا یہاں پر بھائیو ہمیں نظر نہیں آئیں گے آپ کوئی, یعنی ہر روز کوئی نہ کوئی نیا خادم آتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خادم اگر کلیسیا کے اندر ہے, سچا خادم ہے, تو وہ تعلیم دے اپنی کلیسیا کو. اچھا چرواہا ہے اگر, تو وہ تعلیم دیتا ہوا نظر آئے, یہ نہیں کہ وہ سیر سپاٹے کرتا ہوا. کبھی مجھے دیکھا اپنے سیر سپاٹے کرتے ہوئے اتوار کو. ہماری ذمہ داری ہے, خادم ہے, مقرر کیے گئے ہیں, خدا نے ہمیں کلام دیا ہے تاکہ آپ کو سنائیں, تو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ورنہ اگر کوئی سچا خادم نہیں ہوگا, یعنی تعلیم دینے کے قابل نہیں ہوگا, تو آپ کو دیکھیے کہ اگر وہ کلیسیا کے اوپر مقرر نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ پھر موقع ہی ڈھونڈے گا. وہ کبھی کہے گا پنڈی فون کرے گا, کبھی اسلام آباد کرے گا, کبھی پشاور کرے گا, کبھی باہر کرے گا. بھائی مجھے موقع دیتا جائے, میں کلام سنانا چاہوں. وہ ذرا گھومتے ہی رہتا ہے خادم. اگر وہ اس کے اوپر مقرر نہیں ہے, خدا کی طرف سے نہیں ہے, پھر وہ موقع ہی لگے گا. وہ کبھی اس چرچ میں, کبھی ادھر, کبھی ادھر. کیونکہ بھائیو وہ سچا خدا کا بندہ نہیں ہے. اگر سچا ہے تو پھر اپنی کلیسیا کو گائیڈ کرے. اچھا چلا ہے, پھر کلیسیا کو کلام سناتا نظر آئے.
خدمت کرتا نظر آئے, تعلیم دیتا ہوا نظر آئے, یعنی دنیا کی کہانیاں ہی سناتا رہے, لوگوں کو بعد دنیا کی کہانیوں میں ہی لگایا. تو بائبل کے اندر پطرس یہ کہتا ہے کہ ان کی ہلاکت سوتی نہیں. خداوند کے کلام کے اندر دیکھیں, وہ لعنت کی اولاد ہیں, جھوٹے پروفٹ, جھوٹی تعلیم دینے والے لوگ, وہ کیا ہے, لعنت کی اولاد ہے. اور لکھا ہے ان کی ہلاکت سوتی نہیں, وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اور ان کے اندر لالچ بھرا ہوا ہے. ان کے اندر کیا ہے, لالچ. لکھے بلام سی, انہوں نے کیا کی, ان کی زندگی میں بلام سا لالچ ہے. بلام نبی تھا اور لکھا پہلے اچھا نبی تھا, اور لکھا قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے چلا گیا, کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا میں تجھے دولت دوں گا, تجھے سیٹ دوں گا, اسے بڑا لالچ دیا اسے. اور لکھا اچھا نبی تھا اور لالچ کے اندر آ گیا. اور لکھا ہے خدا کے کلام, لکھا قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرنے چلا گیا, اور لکھا اس کی گدی چلا اٹھی. لکھا خدا نے گدی کا منہ کھولا, گدی کا منہ کھولا, یعنی گدی نے اسے ملامت کی. اب دیکھیے گدی جانور جو ہے, بھائی انسانوں کی طرح گدی بولنا شروع ہو گئی. آپ سوچیے خدا نے ایسا بھائی اسے زبان دے دی, ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا, مگر خداوند کے کلام کے اندر کہ وہ خدا کا سچا نبی تھا مگر لالچ میں آ گیا. اور آج بھی دنیا کے اندر بے شمار ایسے خادم ہوتے ہیں لالچ کے اندر آ جاتے ہیں. وہ خدمت کرتے ہیں تو لالچ کو سامنے رکھتے ہیں, ہر چیز ہمیں سہولت ملی ہو, بس لالچ ہی ہو, بھائی کس طریقے سے اکٹھا ہی کر رہے ہیں. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے بلام نبی اچھا پروفٹ تھا, اچھا نبی تھا, مگر لکھا لالچ میں آ گیا اور قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے جا رہا. لکھا راستے میں لکھا ہے گدی بول اٹھی. گدی نے کیا بولا, ملامت کیا کی, اسے کہا تو مجھ سے بھی تو بڑھ کر جانور ہے, یعنی تو زندہ خدا کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا, تو زندہ خدا کو تو نے چھوڑ دیا اور قوم بنی اسرائیل پر کیا کرنے آیا ہے, لعنت کرنے آ گیا ہے. تیری اتنی جرأت کہ تو کیا ہو گیا ہے, لعنت کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بلام نبی اچھا پروفٹ تھا, اچھا نبی تھا, مگر اس کی زندگی میں لعنت آ گیا. لیکن گدی نے بول کر اسے کہا, ملامت کی, اسے گدی کی ملامت اٹھائی. یعنی میں نے بتایا جس طرح ایک نیچر ہوتی ہے سانپ کی, سانپ اپنے انڈوں پر بیٹھے گا تو سپولے پیدا ہوں گے, اسی طرح لکھا لالچ کرنے والے لوگ, جھوٹے پروفٹ, جھوٹے نبی جو جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں, خداوند کے کلام میں وہ بھی وہی حیوانی نسل رکھتے ہیں. یعنی وہ حیوان ہی سمجھ لیں, حیوانی نسل رکھ کر یعنی زندہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ پروفٹ اچھا تھا, مگر لکھا ہے گدی نے ملامت کی کہ تم مجھ سے بھی بڑا حیوان ہے, تو تم نے زندہ خدا کو چھوڑا ہے, قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے چل پڑا ہے. لہذا خدا نے لکھا اس کو ملامت اسے اٹھانی پڑی جانور کے ذریعے سے. لہذا میں اور آپ خداوند کی عبادت کرتے ہوئے نظر, آپ دیکھیے جو لوگ لالچ کے اندر آتے ہیں, جو لوگ خدا کے لوگوں کے خلاف اٹھتے ہیں, وہ بھی بھائیو خداوند کے کلام میں لکھا وہ لعنت کی اولاد ہیں, ان کی ہلاکت سوتی نہیں. لکھے کیونکہ وہ بلام نبی لالچ کے اندر آ گیا تھا, لہذا خدا نے کیونکہ اس نے قوم بنی اسرائیل کے اندر شہرت پھیلائی, قوم بنی اسرائیل کے اندر لالچ پھیلایا, قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا سبب بنا بلام نبی. لہذا خدا نے پھر موسیٰ کے ذریعے سے اسے ہلاک کروا دیا, کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے وہ لعنت کی اولاد ہے. اچھا پروفٹ تھا, لعنت کی اولاد کہلایا, اور لکھا ہے ان کی ہلاکت کیا ہے, سوتی نہیں ہے. یعنی ان کی ہلاکت سوتی سے سونے سے مراد ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر بھی, اور وائٹ تھرون کے آگے بھی جب جائیں گے تو ان کی ججمنٹ ہوگی, عدالت ہوگی. آمین. لہذا خداوند کے کلام کے اندر سنیے, خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ قوم کے اندر جھوٹے نبی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. لہذا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے موسیٰ کے دور کے اندر موسیٰ خدا کا سچا نبی تھا, خدا کے کلام کو سنانے والا. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میں تجھ سے کلام کروں گا اور تو قوم کو جا کر وہ میسج دینا کرنا. اور موسیٰ نے کیا کہا, اسے کہا خداوندہ میری زبان میں نکلت ہے, مجھ سے صحیح بولا نہیں جاتا, لہذا ہارون کو تو ہارون سے کلام کیا کر. خدا نے کہا نہیں, میں تیرا خدا ہوں گا, تجھ سے کلام کروں گا, تو ہارون کا خدا ہوگا. ہاللیلویا. بھئی اگر تو نے نہیں بات کری تو ہارون کو کہہ دینا, ہارون آگے کلام سنا دیا کرے گا, لیکن میں بات جو ہے وہ تجھ سے کروں گا. ہاللیلویا. خدا نے موسیٰ سے کہا کلام میں تجھ سے کروں گا, میں تیرا خدا ہوں گا اور تو ہارون کا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں گا. آج کلیسیا کے اندر آپ دیکھیں جیسے لیڈرز مقرر کرتے ہیں, اور موسیٰ نے کہا, خدا نے موسیٰ سے کہا ابھی اگر ساتھ رکھنا چاہتا ہے ہارون کو
تو رکھ لے لیکن کلام میں تجھ سے کروں گا, ہارون سے نہیں تجھ سے کروں گا کلام. تو خدا موسیٰ سے ہی کلام کرتا تھا اور موسیٰ پھر ہارون سے کلام کرتا اور ہارون پھر آگے قوم سے کلام کرتا. تو آج بھی جیسے ہم ٹیم کو رکھ لیتے ہیں ساتھ, لیکن ٹیم بڑا دکھ دیتی ہے, یقین مانے. ابھی میں آگے جا کے بتاؤں گا, لیکن ہم ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں جیسے خدا نے موسیٰ کو چنا اور موسیٰ آگے ہارون کو چن کر آگے خدمت دیتا ہے. اس طرح ہم بھی خادم, خدا ہم سے کلام کرتا ہے, ہم بھی آگے ٹیم رکھتے ہیں تاکہ وہ خدا کا کام کرے. آمین. تو بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اندر سے وہ بھائیوں لکھا ہے ہلاکت ان کی سوتی نہیں ہے, بدعتیں لکھا پال رکھتے ہیں, اندر ہی اندر وہ خادموں کے خلاف بدعت پال رہے ہوتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے ہم بڑا عزیز سمجھتے ہیں مگر اندر ہی اندر وہ ہمارے خلاف چل رہے ہوتے ہیں, بدعت پال رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار کہ اس سے بندہ بچ جائے, ورنہ ہمیں پتہ ہوتا ہے انہیں ہلاک ہو جانا, ہلاکت ہوتی نہیں. یہ لعنت کی اولاد ہے, کریں گے غلطی مگر خدا ان کو ہلاک کر دے گا, ہمیں پتہ ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی چانس اس سے مل جائے بندے کو, مگر لکھا ہے ان کی ہلاکت سوتی نہیں ہے, وہ لعنت کی اولاد ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اندر بدعتیں پال رکھتے ہیں. اور لکھا ہے موسیٰ کے دور کے اندر لکھا ہے موسیٰ نے ہارون کو رکھا اور ساتھ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک اور شخص کو رکھ لیا, کورا کو. خداوند کے کلام میں لکھا کورا وہاں پر پروفٹ لکھا اپنے ساتھ ٹیم کے اندر موسیٰ نے رکھا اور کورا ساتھ ساتھ خدمت کر رہا تھا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ ایک دن اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا, ٹیم کے لوگوں کو, اور بے شمار لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا اور موسیٰ کے خلاف ہو گیا. موسیٰ کے کیا ہوا بولیے, خلاف ہو گیا. حالانکہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, موسیٰ کے ساتھ چلنے والا تھا, ہارون کے ساتھ چل رہا تھا, مگر لکھا ہے ان کی ٹیم کے اندر ہی لکھا ہے کورا ایک اٹھا لیڈر, اور اس نے کہا موسیٰ کیا ہے, خدا مجھ سے بھی کلام کرتا ہے. خدا کا پیٹرن ہوتا ہے, خدا نبی سے کلام کرتا ہے, یعنی اپنے بندے سے. جیسے آج خدا خادم کے ساتھ کلام کرتا ہے, آگے لیڈرز کے ذریعے سے, پھر لیڈر آگے کلیسیا کو کلام بیان کرتے ہیں. تو یہ خدا کا طریقہ کار ہے. لہذا خدا جو ہے وہ موسیٰ سے کلام کرتا تھا, پھر آگے موسیٰ ہارون سے کلام کرتا, مگر پورا کہتا لے میرے نام نہیں خدا کلام کر سکتا, اللہ موسیٰ نہیں کرتا, کیا ہارون سے ہی کر سکتا ہے. مریم یہاں تک خدا ان کے کلام لکھا ہے, مریم اس کی بہن جو تھی بڑی, وہ بھی اس کے خلاف ہوگی موسیٰ کے, کہنے لگی لے موسیٰ تیرے میں پا لیا ایڈا وڈا کیتا, لے وڈا نبی باندھا پیا. خدا ان کے کلام لکھا خدا ناراض ہو گیا, موسیٰ کے خلاف بولی نا, بڑبڑائی بولی. خدا کے کلام لکھا خدا نے اسے کوڑی کر دیا. آپ دیکھیے کیا ہو گیا, مریم جو تھی لکھا کوڑ کے اندر چلی گئی, کوڑی ہو گئی. یہ ہے خدا کے لوگوں کی مخالفت کرنا. لکھا وہ لعنت کی اولاد ہے, ان کی ہلاکت سوتی نہیں ہے, وہ ہلاک ہی ہوں گے, وہ ہلاک ہو جائیں گے. لہذا خدا کے کلام لکھا یہ کوڑا جو تھا یہ بھی موسیٰ کے خلاف اٹھا. لکھا زمین پھٹی, اور لکھا کورا اور اس کے ساتھی زمین کے اندر چلے گئے, کیونکہ خداوند کے کلام لکھا وہ لعنت کی اولاد ہے, جو جھوٹے نبی ہیں, جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں, جو لوگوں کے خلاف, خدا کے خادموں کے خلاف چلتے ہیں. لکھا وہ ہلاک ہو جائیں گے. لعنت کی اولاد ہے, ان کی ہلاکت سوتی نہیں, وہ ہلاک ہی ہونا ہے. انہوں نے کیا ہونا ہے, ہلاک ہی ہونا ہے. لہذا خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر خدا کا بندہ پترس کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں امت میں جھوٹے نبی بھی آئیں گے اور لالچی ہوں گے لوگ. لکھا ہے وہ بھی لعنت کی اولاد کہلائیں گے. اور پھر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کے لوگوں کے خلاف ہوں گے وہ بھی لعنت کی اولاد, ان کی ہلاکت سوتی نہیں. اور خداوند کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے, خداوند کے کلام کے اندر ابھی ہم نے حوالہ پڑھا, اب 20ویں آیت کو ذرا غور سے دوبارہ سے پڑھیے. خداوند کے کلام میں سے دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت خداوند کے کلام میں سے سنیے غور سے. دوسرا باب. اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے, تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوگا. ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوگا. یعنی ایک شخص نے مسیح کو قبول کیا ہے, یسوع مسیح کو قبول کر لیا, اور اگر وہ دنیا کے اندر چلا جائے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہوگا, پہلے سے بھی برا ہوگا. جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص میں سے جب بدبو نکلتی ہے تو لکھا ہے سوکھے مقاموں میں جگہ ڈھونڈتی ہے, سوکھے مقاموں میں.
وہ جاتی ہے ریگستانوں میں، بیابانوں میں جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے کہ کہیں پر ہمیں کیا مل جائے، جگہ مل جائے. تو جب نہیں پاتی جگہ تو پھر لکھا واپس وہاں ہی آتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ وہ بندہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، مسیح کو قبول کرنی ہے، نہ تو چرچ جاتا ہے نہ تو خداوند کی ورشپ کرتا ہے، مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی اس کا حال ایسا ہی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ لو یہ تو بھائی، وہ کہتے ہیں ساتھ اور لا کر اس کا حال پہلے سے بھی بدتر کر دیتی ہے. اب دیکھیے ایک شخص سے کیا نکلتی ہے، بدرو نکلتی ہے، تو لیکن اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن سوکھے مقاموں میں جاتی ہے. سوکھے مقام کیا کون سے ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں سوکھے مقام وہ ریگستان لگا لیں یا کیسے جنگل لگا لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بیری جو ہے سوکھا مقام ہے، کہتے ہیں نا بیری کے بدرو ہوتے ہیں. سنا ہے کبھی کسی نے؟ کتنے سنے ہیں؟ کہتے ہیں بیری کے درمیان جنہیں پوچھ میں بدرو آئیں گے، چلیلا آئیں گے، کہتے ہیں نا. اچھا سنیے غور سے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب ایک بدرو نکلتی ہے وہ سوکھے مقاموں میں، سوکھے مقام میں جنگل بیابانوں پر ایسی نہیں دینا بدرو ہے جنگل، لوگ ڈرتے ہیں نا. اور بھائی سوکھے مقاموں میں وہ جاتی ہے کیونکہ اسے جگہ نہیں ملتی. سوکھے مقام سے یہ مراد ہے کہ وہاں پر کوئی ایماندار نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی خدا کا خادم نہیں پہنچا ہوگا جو اسے ڈانٹے جھڑکے، کیونکہ وہ ڈانٹے گا بدرو کو یسوع کے نام سے تو وہ بھاگ جائے گی. تو وہ کیا کرتی ہے، سوکھے مقام ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہے بدرو کہ کوئی ہمیں سوکھا مقام دنیا دار مل جائے، گناہ گار مل جائے، خدا سے دور شخص، وہ وہی سوکھا مقام ہے. یہ نہیں کہ کوئی سوکھا مقام ہے، ریگستان ہے یا کوئی بیری ہے، بیری کو کاٹ دو ادھر سے بدرو آنے، یہ نہیں ہے سوکھا مقام. سوکھا مقام وہ ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، وہ خدا کو چھوڑ کر پھر دوبارہ دنیا کے اندر چلے گئے، وہ سوکھے مقام ہے. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سوکھا مقام ڈھونڈتی اگر نہیں ملتی تو پھر وہاں اپنے اسی جگہ پر آتی ہے. جو ایماندار جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، مگر پھر وہ دنیا میں چلا گیا، وہ دیکھتی ہے نہ تو اس کے اندر دعا کرنا اسے آئی ہے، نہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، نہ چرچ کا آیا ہوا ہے. تو بھائیو وہ کیا خداوند کے کلام لکھا آتی ہے، اسے اسی طرح راستہ پاتی ہے. راستہ جیسے بڑا اچھا کمرہ، راستہ بیڈ روم، وہ پاتی ہے راستہ. تو پھر لکھا ہے 7 بدروؤں کو اور لا کر اس بندے کا حال پہلے سے بھی کیا کر دیتی ہے، بدتر کر دیتی ہے. وہ بھائیو 7 اور کو لے آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بالکل ہی اسی طرح نہیں ہے. تو پھر 7 بدروؤں اور لا کر اس کا حال پہلے سے بھی بدتر کر دیتی ہے اور اس کا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے وہ لعنت کی اولاد ہے، ان کی ہلاکت سوتی نہیں ہے. آمین. کیونکہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ ہلاکت کے فرزند ہے. جس طرح سانپ انڈوں پر بیٹھے گا سپولے پیدا ہوں گے، اسی طرح جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، بیک سائڈر ہو جاتے ہیں، بھائیو وہ لعنت کی اولاد ہے، ان کی ہلاکت سوتی نہیں، وہ ہلاک ہی ہو جائیں گے، وہ ہلاکت کے فرزند ہے. اور بھائیو یہ جھوٹے تعلیم کے تعلق سے، یہ لعنت کی جو اولاد ہے اس کے تعلق سے جو بتاؤں گا، خاص جانوروں کی نیچر کے تعلق سے بتاؤں گا. کتا لکھے وہ ایسا شخص ہے، کتا چوری، کتا ایک ایسا جانور ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہہ کر اپنی کہہ کو ہی کھا جاتا ہے. یعنی الٹی کرے گا اور وہ الٹی کو کیا کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. اب یہ گندی نیچر ہے، جانوروں کی نیچر. کوئی ایسا انسان ہوگا کوئی بھی نہیں، مگر جانور کے اندر یہ نیچر ہوتی ہے. کتے کو کہتے ہیں بڑا وفادار ہے، مگر بھائیو اس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی الٹی کر کے دوبارہ اس سے نکلتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں خداوند کے کلام میں جو ہوتی ہے سورنی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن سورنی کو جتنا مرضی نہلا لیں، اس کی نیچر ہے، اس کی خصلت یہ ہے کہ جتنا مرضی سورنی کو نہا لیں، صابن لگا لیں، سرف لگا لیں، خوشبوئیں لگا لیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب نہلا کر اسے باہر نکالیں گے سورنی کو، پھر دلدل کے اندر جائے گی، پھر کیچڑ کے اندر جائے گی، پھر گندگی کے اندر جائے گی. یہ نیچر ہے. اسی طرح ہر اس شخص کی حالت، ایماندار اگر خدا کو چھوڑ دے، دنیا کے اندر چلا جائے، تو بھائیوں اس کی حوالی نیچر ہے. اس کی نیچر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے بھائیوں، خدا کو چھوڑ کر پھر ناپاکی کے اندر جاتا ہے. لکھا ہے کہ جس سے وہ پاک ہوا ہے، اپنے مالک کو وہ بے قدری، بے بدنام کر دیتا ہے. اپنے مالک کو جس کے لہو سے وہ پاک ہوا ہے، وہ ناپاکی کے اندر دوبارہ اس کو روند کر ناپاکی کے اندر چلا گیا. جیسا یسوع مسیح کے ذریعے سے، خدا کے بیٹے کے ذریعے سے ہم پاک ہوئے ہیں،
اور اگر کوئی پاکیزگی کو چھوڑ کر پھر دنیا کے اندر چلا جائے، ناپاکی کے اندر چلا جائے، تو حیوانی خصلت اس کے اندر ہے. وہ بھائیو اس کتے کی مانند ہے، اس کی نیچر اس کتے کی مانند جو الٹی کر کر دوبارہ اسے نگل دیتا ہے. یہ سورنی کی مانند ہے، لیکن نہلائی ہوئی سورنی کی مانند جو دوبارہ دلدل کے اندر جاتی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ لعنت کی اولاد ہے، اور ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہے وہ لعنت کی اولاد ہے. ان کی وہ لعنت کی اولاد ہے، اور لکھا ہے ان کی ہلاکت سوتی نہیں، یعنی وہ دنیا کے اندر ہلاک ہو جائیں گے. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائیو اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے یا خدا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا دار ہے، تو اس کا مطلب لعنت کی اولاد ہے. پھر ہمارا نام ہم خدا کی اولاد تو نہیں ہوں گے. خدا کی اولاد جو ہوگی وہ خداوند کی ورشپ کرے گی، پاکیزگی میں رہ کر خدا کے نام کو جلا دیں گے. اور اگر شیطان کی پرستش کرنے والے لوگ، دنیا داری کے اندر جانے والے لوگ، خدا کو چھوڑ کر واپس دنیا میں جانے والے لوگ، وہ بھائی لعنت کی اولاد ہے، لیکن ان کی ہلاکت سوتی نہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے. ان کی ججمنٹ دنیا کے اندر بھی ہوگی جزوی، اور لکھا ہے جب سفید تخت کی عدالت ہوگی تو عبدالآباد تک لکھا ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. لہذا مجھے اور آپ کو آج یہ فرق اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم لعنت کی اولاد کے اندر تو نہیں آ رہے. خدا کو چھوڑا تو ہوا، خدا کے فرزند ہے یا لعنت کی اولاد ہے. تو آج ہم اپنی زندگی میں غور کر سکتے ہیں. اگر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر خدا کی اولاد ہے، پھر آسمانی مقاموں کے اندر جائیں گے، اچھی جگہ پر چلے جائیں گے. اور اگر دنیا کے اندر جھوٹی تعلیم کو رکھا ہوا ہے، خدا سے دور ہے، خدا کے لوگوں کے خلاف کوئی اگر چل رہا ہے، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر بدعتیں رکھی ہوئی ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ لعنت کی اولاد ہے، ان کی ہلاکت ہے، بولیے سوتی نہیں، یعنی وہ ہلاک ہی ہو جائیں گے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کیجیے.